السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ جی، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلایا جاتا ہے، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت بھی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کا ذکر بیان کیا تھا۔ ایسے وہ لوگ جو منافق تھے، جو لوگوں کے حق کھانے والے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے اعراض کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنین کو اس چیز کی طرف آیا ہے نا، قول المؤمنین، مؤمنین کا لفظ آیا نا، مومنوں کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلے کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ پتہ چلا کہ مومن کے جب سر پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے کانوں میں آ جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، تو آپ اپنے خطبے کے دوران ویسے ہی لفظ بول رہے تھے، اجلسو، تو صحابی رسول جو تھے وہ بھی باہر والے دروازے کے اندر ہی تھے، تو انہوں نے جب یہ لفظ سنا تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ حکم میرے لیے تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اپنی باتوں کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق لٹانے کے لیے تیار ہوتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت ڈالنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبت پانے کے لیے، اللہ کا مقرب ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی کو مسٹ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کے رسول کی، یعنی ایک چیز کو اگر بندہ کر لے، اللہ کی باتوں کو مان لے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دے، تو یہ اس سے بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر صرف رسول کی بات مانی جائے اور اللہ کی باتوں کو رد کر دیا جائے تو بھی انسان مومن اور ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے دونوں کے حکموں کے مطیع ہو جانے کا حکم آیا ہے، اور مومنوں کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں کہا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اپنے پیغمبر کی اطاعت میں اللہ اپنے بندے کو اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل و جان سے اطاعت کی جائے، دل اور جان سے۔ دیکھیں نا، اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میری جان جو ہے وہ، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری محبت اتنی دیر تک پایہ تکمیل تک نہیں ہوگی جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کے میرے سے محبت نہیں کرو گے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بات آ جائے، اس وقت
اپنے والدین کیا، اپنی جان کیا، اپنا نفس کیا، سارا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ تب ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول انہیں کوئی اگر حکم دیا جائے تو پھر وہ بجا لائیں اور خوشی سے بجا کے لے کے آئیں۔ اطاعت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ منہ چڑھاتے ہوئے اب یہ کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے پردہ کریں، تو اب یہ ایک سر پہ بوجھ سوار کرتے ہوئے بندہ کرے، کام تو وہی ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن اگر بوجھ سمجھ کے کرے گا تو اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا کہ میرا اللہ اور اس کے رسول جو ہیں یہ راضی ہو جائیں گے، کل قیامت والے دن میں دونوں کی رضا میں ہوں گی، تو اس وجہ سے وہ حکم کو بجا کے لے کے آئے گا، تو اس بندے کو اس کام کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین، بے شک جو مومنوں کا قول ہے، مومنوں کی تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں، تو وہ فوری طور پہ سمعنا واطعنا لبیک کہہ دیتے ہیں۔ صحابی رسول جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم نے جہنم کے جو ہے وہ آگ پہنی ہوئی ہے اپنی فنگر کے اوپر، جو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم نے جہنم کا آگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ پہنی ہوئی ہے، تو اس صحابی نے فوری طور پہ اٹھا کے کیا کیا تھا، پھینک دیا تھا۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ اس کو اٹھا لو، تمہاری عورتوں کے کام آئیں گے۔ اس نے کہا کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ قرار دے دیا ہے، میں اس کو اپنے گھر میں لے کے نہیں جا سکتا۔ تو تب صحابہ کرام کی زندگی کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، سمعنا واطعنا، فوری طور پہ کہہ دیتے، اپنی تمام مفادات اور خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع بنا دیتے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی حمایت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ پھر ایسے بندے کی مدد بھی کرتا ہے، نصرت بھی فرماتا ہے، حمایت کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کی اصل میں کامیابی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کر لیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جائے، وَيَتَّقِي، اور نافرمانی سے بچتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہر وقت اس کو یہی خوف ہو۔ فار ایگزامپل ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس انداز سے میں نے کھانا کھایا ہے، دائیں ہاتھ سے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا، ٹیک لگا کے تو نہیں کھایا، یا میں نے کوئی ضائع تو نہیں کیا، کوئی نقص تو نہیں نکال دیا۔ اگر اٹھنا سونا ہے تو سونے پہ غور کرے، اگر پہننا ہے تو پہننے پہ غور کرے۔ ہر چیز میں جب بندہ یہ غور کرنے لگے گا کہ یہ کام میں نے اللہ، ایون کہ جوتا پہننا ہے تو بندہ یہ غور کرے نا کہ میں نے دایاں پہنا ہے یا بایاں پہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیبہ تیمن، کہ وہ دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ اس چیز کو جب مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہر کام اپنا سنت کے مطابق کرے گا تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں وَيَخْشَى، اور ڈر گیا اللہ سے، وَيَتَّقِي، اور پھر اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے تھے لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ، اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوف، آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلب قسمیں نہیں بلکہ دستور کے مطابق اطاعت کرو۔ فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو فلاں کام کے لیے کہا تھا اور آپ نے کیا کیوں نہیں، میں نے آپ کو فلاں لیسن دیا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھے نیکسٹ ٹائم پہ اس کے اوپر پابندی کرنے کی بجائے آپ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم میری فلاں مجبوری تھی، یہاں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بار بار آپ قسمیں کھائیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے جب نیکسٹ کے لیے اپنے لیسن پہ فوکس کرنے پہ آمادہ کریں گی تو میں تب اس پہ خوش ہوں گی یا بار بار آپ کی قسمیں کھانے پہ؟ نیکسٹ ٹائم پہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم ایسا کام نہیں کروں گا تو اس سے ٹیچر ایگری ہو جاتا ہے کہ بچے نے کہہ دی ہے
تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم یہ مجبوری تھی، میں بیمار تھی، یا میرے گھر میں یہ کام تھا، اللہ کی قسم یہ کام تھا، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اگر خلاف ورزی ہو جاتی تو پھر قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے نبی بولیے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کل لا تقسموا، کہہ دیجیے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ۔ مطلب یہاں پہ قسمیں کھانے کا نہیں ہے، طاعتم معروف، دستور کے مطابق اطاعت کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچے دل سے عہد کیا اور وہ اطاعت کر کے دکھاتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اپنا اطاعت کر کے دکھائی، تو اللہ کہتے ہیں انہیں قسمیں کھانے کی پھر ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس کے رسول کی اطاعت کا سچے دل سے عہد کیا ہو کہ اب میں نے انشاءاللہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہی کرنا ہے، اب میری جہاں بھی ضرورت پڑے گی دین کو میں ضرور جاؤں گی، یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے بندے کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسمیں کھانے اور قسمیں کھا کر یقین دلانے سے انسان اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکتا۔ یہ تب بھی ضرورت پیش آتی ہے جب اس کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام پہلی دفعہ بھی نہیں کیا، دوسری دفعہ بھی نہیں کیا، اب میرے پہ کسی نے یقین نہیں کرنا، اب میں قسمیں کھا کے تو اپنی بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ لوگ مان جائیں۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جتنی اور جیسی وہ جس طرح کی وہ اطاعت کر رہے ہیں وہ تو پہلے ہی سب کو معلوم ہے۔ پہلے بھی لوگ ایسے بڑھ چڑھ کے باتیں بناتے تھے اور یقین دہانیاں کرایا کرتے تھے، قسمیں کھانے کے بعد ایسی اطاعت سے ان کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ ہماری بات پہ کوئی یقین کر لے گا۔ کام عملی کر کے دکھانا اور ہے اور بار بار بات منوانا اور ہے۔ اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے عملی کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ قسمیں کھانے کی۔ کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرو، کہنا مانو، پیچھے لگ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا شروع کر دو۔ اپنی زندگی، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، اگر تم پھر گئے تو رسول کے ذمے تو وہی کچھ ہے جس کا وہ تبلیغ کا کام جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ما حملہ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، علیکم تم پر، ما حملتم جو جس چیز کے وہ مکلف بنا کے بھیجے گئے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، وہ سب کچھ جس کے تم مکلف ہو۔ ان تطیعوہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو تو تہتدوا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے اوپر صرف واضح طور پہ بات کو پہنچا دینا۔ دیکھیں نا، فار ایگزامپل یہ ابھی اسی چیز کی ڈسکس ہو رہی تھی نا کہ روزہ کھولنے کی دعا ہے، تو اگر یہی دعا ہم ذہب الظمأ وابتلت العروق اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے پڑھیں، یہ نہیں سمجھیں کہ یہ سکھائی کس نے ہے، یہ نہیں، سنت سمجھ کے پڑھیں، تو دیکھیں اس کا ثواب کس قدر ہوگا، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسا کام، ایک بندہ بستر کے اوپر لیٹا ہے، اس نے سونا ہے، اس کو تھکا ہوا ہے، لیکن وہ لیٹتے ہوئے بس اتنا سا خیال کرتا ہے کہ میں نے لیٹتے ہوئے دائیں جانب پہ پہلے لیٹنا ہے۔ کیوں لیٹنا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ میں نے جوتا پہننا ہے، پہلے کون سا پہننا ہے؟ جی میں نے پہلے دایاں پہننا ہے۔ کیوں پہننا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بایاں کیوں اتارنا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب اللہ کے رسول کی سنت کو مقدم رکھتے ہیں، ہم نے کنگھی شروع کرنی ہے کس سائڈ سے کرنی ہے، اگر ہم نے کپڑا پہننا ہے تو کس سائڈ سے شروع کرنا ہے، تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق کریں گے، تو انسان کے لیے اللہ نے ڈھیروں نیکیاں رکھی ہوں گی۔
ایک ایک سنت کو پوری کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے لیے نیکیاں دیتے ہیں. تو کیا جب وہ سارا دن اپنی زندگی کے اوپر غور کرے گا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پہ غور کرے گا، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق لے کے آئے گا، عبادات کا معاملہ ہے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق آئے گا، تو کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے؟ کچھ صحابہ نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم اب ساری رات سویا نہیں کریں گے، عبادت کیا کریں گے. ایک آئے کہنے اللہ کے رسول میں شادی نہیں کروں گا، میں اللہ اللہ بس کیا کروں گا، عبادت کیا کروں گا. دوسرے اللہ کے رسول میں کبھی اب روزہ ہی نہیں افطار کروں گا، میں اب روزہ ہی مسلسل رکھا کروں گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ تم میرے سے بھڑکے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ممبر پہ بیٹھے، دوبارہ سے لوگوں کو بلایا، کہا کہ کیا میرے سے بھڑکے ہوئے تمہارا ایمان اور تم میرے سے بھڑ کے عمل کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سارے معاملات دیکھتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے جو بھی کام کیا جائے اللہ اس کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. ساتھ ہی اللہ نے کیا کہہ دیا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کا کہا مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اب دیکھیں ایک نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر کتنے سجدے کرتے ہیں؟ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 2. اگر ہم 2 کی جگہ پہ 3 کر لیں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے نہیں دکھائے. یہی اصل میں دین ہے، یہی اصل میں اطاعت ہے. ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری رہنمائی فرمائیے، مجھے کوئی اچھی بات بتائیے، آپ مجھے کچھ دین سکھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی چند باتیں سکھائیں. تو جب وہ دین کی چند باتیں سیکھی نا تو جاتے ہوئے اٹھتے سار کہتا ہے کہ اب نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، یعنی اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا وہ جنتی بندہ جا رہا ہے، دیکھ لو. جو دین اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے اللہ کے حکموں کے مطابق جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک پہنچایا ہے وہ دین ہی اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور اسی کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی رکھے گا تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت پر ہے. نہ ادھر کی بات سنیں نہ ادھر کی بات سنیں، صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے حکموں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کے حکموں کو دیکھ لیجئے. تو فرمایا قرآن بھی کہتا ہے کہ تہتدوا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول، اور رسول کے ذمے یہ بات نہیں ہے، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پہ صرف بات کا پہنچا دینا. یعنی رسول اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا پابند ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر تم بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو، ان لوگوں کو بتاتے رہیں، وہ تمہیں اللہ کا پیغام دیتے رہیں. پیغمبروں نے آج تک کسی بھی پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی. پتھر بھی پڑے، لوگوں نے انتہا درجے کے مذاق بھی اڑائے، لوگوں نے تکلیفیں بھی دیں، اذیتیں بھی دیں، لیکن پیغمبروں نے پھر بھی کیا کہہ دیا؟ ساتھ یہ بھی بات کہی کہ میں آپ سے کسی مزدوری کا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں آپ سے اس کے عوض میں کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنا پیغام دے دیا، تمہارے ذمہ یہ بات ہے کہ تم اس بات کو سنو اور اس بات کی اطاعت کرو. قسمیں کھا کر آئندہ کے لیے بات کے اوپر پکا ہونے کا یقین نہ دلاؤ، اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی آرام سے رہو گے. اگر آخرت میں کامیاب رہو گے، ہونا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر ایسا نہ کرو گے تو اس میں نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے، انسان کا اپنا نقصان ہے. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے جو مومن ہے نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے، وَلْيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی.
تو یہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا تاکہ آدم اور اس کی اولاد جو تھی دنیا میں نظام حیات قائم کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اور بعد میں وقتاً فوقتاً ان کی اولاد میں بھی بذریعہ وحی آیات آتی رہیں، اللہ کے حکموں کی آگاہی ملتی رہی، اور پھر اس میں نظام خلافت کے قائم کرنے کے اوصاف اس میں درکار تھے۔ بتایا گیا تھا کہ خلافت کس طرح سے کرنی ہے، تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اب امت کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے، تمہارے پاس کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں ہم نے بھی کسی کو کلاس میں امیر مقرر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے میرے جانے کے بعد یہ بھی کام کرنا ہے، اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ایسے معاملات کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبروں کو بتاتے ہیں، ان کو خلیفہ اسی لیے بنا کے بھیجتے ہیں۔ اور اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہی لوگ ناکام ہیں، کیونکہ جہاں پہ جس معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم چھوڑ دیا جاتا ہے نا، وہاں پہ ذلت اور خار کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسے ممالک جہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہیں اور وہ قوانین جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہیں، وہاں پہ امن بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ اور جہاں پہ یہ چیزیں ہم نے تارک کر دی، چھوڑ دی، اور پھر ذلت ہمارا حصہ بن گئی۔ منافقین مدینے کے جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے نا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور پھر ہم نے ان کو اس کے دین کو وہ اختیار دیا، ان کو ارتضا لہم، جس کے لیے جس نے اسے پسند کیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انہیں زمین میں ایسی ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، پھر ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا تھا، ارتضا لہم، ان کے لیے پسند کیا تھا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، پھر ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ جی، پس وہ میری ہی یعبدوننی، پس وہ میری ہی عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے اس سورہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ سورہ احزاب کے جو تھا اس کے شان نزول میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا تھا جنگ احزاب میں کہ اب مسلمانوں تمہارے اوپر کافر غالب نہیں آ سکتے، کیوں کہ آج کے بعد یہ کفار تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے، بلکہ اب تم ان کے اوپر غلبہ حاصل کرو گے۔ تو اس وقت کیوں یہ الفاظ کہے تھے؟ کیونکہ اس وقت اسلام کے متی بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے، اسلام کے اندر بہت زیادہ لوگ آ چکے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا ہے نا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ہم نے ان کو اس کے خوف کو، اس کی خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ مدینہ کے باہر پہلے یہ صورتحال تھی کہ لوٹ مار ہر وقت ہوتی رہتی تھی، ہر وقت، دن دہاڑے بھی، اور کوئی قافلہ بھی سفر کرتا تو وہ کبھی خیریت سے واپس نہیں آتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے خوف و ہراس کے خاتمے کی خوشخبری دی ہے کہ رسول علیہ السلام نے خوف کے علاوہ تنگ دستی کے خاتمے کی بھی خوشخبری فرما دی ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آئے، اپنی تنگی اور میت کی شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر بڑی تنگی ہے، اور آپ نے فرمایا، ایک نے تنگی کی شکایت کی اور دوسری نے حزنی، آپ نے فرمایا کہ انقریب ایسا امن ہوگا یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے، یعنی جو ہے وہ واپس آئے گا، بغیر کسی لوٹ مار کے واپس آئے گا۔ اس وقت کوئی بھی کسی کو لوٹے گا نہیں اور مال ہمیشہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا۔
تو یہ بندہ نہ بڑا جو عدی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ہرا کو دیکھا نہیں ہے؟ ہرا اس جگہ کا نام ہے. کیا تم نے ہرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اس کے متعلق خبر ہے کہ فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھنا کہ ایک عورت ہرا کے جگہ سے چل کے کعبے تک اکیلی طواف کرنے کے لیے آئے نا تو اس کو رستے میں کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. یعنی امن کی بات بتائی جا رہی ہے. تو وہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا دل میں کہ کیا اس وقت لٹیرے کہیں چلے جائیں گے جو لوگوں کی نہ عزتیں چھوڑتے ہیں، نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ کچھ بھی. تو آپ نے فرمایا یہ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس وقت کہاں جائیں گے اور کیا اس وقت قیامت نہیں آئے گی. یعنی ایک جگہ پہ جب بازار سریام سرگرم ہی ہو، مال دولت کی لوٹ پڑی ہوئی ہو، نہ کسی کی عزت محفوظ ہو، تو وہ قیامت سے کم نہیں ہوتی. اب فرمایا کہ جس نے کہا کہ دوسرے نے شکایت کی کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی یا اس طرح سے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا اور اسے کوئی لینے والا نہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. بندہ کہے گا کہ میرے سے کوئی زکوٰۃ لے لو، مٹھی میں ایسے سونا چاندی لے کے وہ کہے گا میرے سے کوئی زکوٰۃ لے لو، تو کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. ہم نے پہلے پڑھا نا کہ اوپر مال لوٹ رہے ہیں. اب وہ مال لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے چیزیں لوٹ رہے ہیں، تو اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ تم کسریٰ کے خزانے کو فتح کرو گے. میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز، یعنی ہرمز کے خزانے جو تھے ان کو ہم فتح کریں گے. آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے عدی اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ ایک بندہ مٹھی میں سونا لے کے نکلے گا اور وہ تلاش کرے گا کہ میرے سے کوئی صدقہ لے لے، تو کوئی بھی صدقہ قبول نہیں کرے گا. پھر سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ میں نے ہرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی. ٹھیک ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا. دوسری بات، میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے تھے اور اس وقت لوٹ مار کی وارداتیں ختم ہو گئی ہوئی تھی اور پھر پوری زندگی جو تھی اس میں امن قائم ہو گیا ہوا تھا، بالخصوص جب مکہ فتح ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دونوں باتیں پوری ہو گئی تھی. کہنے لگے کہ ایک تو یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وارداتیں ختم ہو گئی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے اس وقت عرب سے باہر ابھی تک خوف و ہراس، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی فضا قائم تھی عرب کے باہر، لیکن جو خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ بھی پوری ہو گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فی الواقع اتنی آسودگی ہو گئی کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کے نکلتا تو کوئی اسے لیتا ہی نہ. تو یہ دونوں چیزیں جو تھی اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کے خوف کو امن میں نہیں بدلا؟ وَيَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور میرے اوپر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بندہ جب اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے نا، اپنے معاملے اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس اب کچھ کھانے کو نہیں ہے، یا جیسے یہ سمجھ لیں کہ اب دن قریب ہے عید کے، تو اب کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ کپڑے کے لیے پیسے نہیں، جوتے کے لیے پیسے نہیں، تو کیا وہ لوٹ مار شروع کر لے؟ بلکہ اپنا توکل اللہ پہ چھوڑ دے. جس طرح سے چڑیاں اپنا توکل اللہ پہ چھوڑتی ہیں. کبھی پرندوں کو دیکھا ہے ہماری طرح سے وہ بھی اناج اکٹھے کرتے ہوں، 6 ماہ کے لیے راشن جمع کرتے ہوں، گندم اور چاول اکٹھے کرتے ہوں، تو کیا کبھی ایسا بھی دیکھے کہ کوئی پرندہ بھوکا ہوتا ہو؟ صبح صبح اٹھتے سار ان کی روزی اللہ نے ہر جگہ پہ پھیلائی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم بھی اس طرح پرندوں کی طرح توکل اللہ پہ کرو. ومن کفر بعد ذالک، جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. جی یہاں پہ ومن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے.
اب سوال یہ آتا ہے کیا یہ اللہ کا وعدہ، یہ جو اوپر آیا ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا اس دین پر جو اس کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، تو اللہ اس کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا، تو ساتھ شرط کیا لگائی کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب یہ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ حکم صحابہ کرام کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے محسوس تھا یا بعد کے مومنوں کے لیے بھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے پہلے مومنین کے لیے بھی تھا، جو صحابہ کرام کے سے پہلے جو مومنین تھے ان کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم رکھا تھا۔ فرمایا کہ بعد میں آنے والے مومنوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا، ان کا توکل کیا اللہ پہ نہیں ہوگا؟ اس میں اوصاف ایسے پائے جائیں گے کہ وہ سچے مومن ہوں گے، نیک صالح اعمال کرنے والے ہوں گے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے، اور اللہ کے دین یا نظام خلافت کا قیام وہ کریں گے، تو پھر ان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، ان کی زندگیاں شرک سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا، اور وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے، اور متحد اکٹھے ہو کر ایک مشورے کے ساتھ چلیں گے، تو فرقہ بازی سے بچتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے سارے اوصاف جو ہیں جو پہلے لوگوں کے لیے کہا تھا وہ اللہ ان کے لیے بھی کرے گا، ساتھ ہی یہ ساری چیزیں بھی بتا دی۔ اب فرمایا کہ جو کفر کی راہ اختیار کرے ایسے لوگ یقیناً بدکار ہیں، فاسق ہیں، اولئک هم الفاسقون۔ فرمایا نا ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، اللہ نے اتنی باتیں بتائی ہیں، جو بندہ اس کے بعد بھی اپنی بات پہ اڑا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا، فرمایا وہی اصل میں کافر ہے، یقیناً ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ علماء نے اس فکرے کا مطلب اس طرح سے بیان کیا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہونے اور دین کے مضبوط ہونے کے بعد بھی جو شخص اس بات کا انکار کرے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا اختیار کردہ دین اللہ کا دین پسندیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں شک کرے یا خلفائے راشدین کی زندگی میں شک کرے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رسول کی اطاعت کریں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ خطاب صرف منافقوں کو ہی نہیں بلکہ سب عام لوگوں کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ رحم فرمائے، اس کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہیں، تو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اس کا پورا اہتمام جو ہے وہ کریں۔ تو یہاں پہ بار بار ایک ہی چیز کی طرف یاد دہانی دلائی جا رہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کر لیجئے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کر لیجئے۔ جی، لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ کافر سے مراد سارے غیر مسلم لوگ آ جاتے ہیں، جس میں کفار مکہ ہیں، یہود ہیں، منافقین ہیں، جو قبائل عرب کے مشرک قبائل تھے، مدینہ کے یہود اور منافقین، سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کہتے ہیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، تب بھی یہ لوگ اسلام کی راہ سے کسی کو روک نہیں سکتے۔ اللہ کا دین تو یقیناً بلند ہو کے رہے گا، لیکن یہ اللہ اور دنیا میں انہیں رسوا کر دے گا ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے دین کی طرف آنے والے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لٹائے جانے کی۔